بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کا ترجمہ کریں گے۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم مہر لگا دی ہے اللہ نے، اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ پردہ ڈال دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللہ کے نزدیک۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں، سورہ بقرہ کی جو پہلی 5 آیات تھی، ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا اور ایمان والوں میں سے جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان کا ذکر کیا کہ جن پر اللہ کے انعامات ہیں اور جو لوگ کامیاب ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کفار کون ہیں؟ کفر کا اصطلاحی معنی ہے کسی بھی بات کا انکار، لغوی معنی کفر کا لغوی معنی ہے کسی بات کا انکار کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی یہی ہے کہ ایمان والوں کی اللہ نے جو تعریف کی، صفات بیان کی کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے کسی کا بھی اس کی کتابوں پر، ان میں سے کسی کا بھی جو انکار کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ تو کفر کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں، اللہ کی صفات، ٹھیک ہے، اور اللہ کی کتابوں میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، تو پھر تو سوال بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ ہی نہ کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے سواء علیک کا نہیں کہا کہ آپ پر برابر ہے کہ آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں، بلکہ سواء علیہم کہا کہ ان پر برابر ہے، یعنی وہ اپنے کفر اور عناد میں بہت آگے گئے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کو تبلیغ ضرور کریں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ اللہ کی بات کو پہنچانا۔ جیسے قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ کہ آپ نصیحت کرتے جائیں، یعنی ان کو اگر فائدہ نہیں بھی ہوگا تو اس کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا، یعنی اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ اچھا، ایک دوسرا سوال ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کفار ان میں سے جو ہے وہ ایمان بھی لے آئے، جیسے مثال کے طور پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، کہ وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، وہ ایمان لے آئے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو اللہ یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ کافر ایمان نہیں لائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ والی جو آیت ہے اس کا مصداق ایسے کفار کے یعنی جو کفر اور عناد اور ہٹ درمی میں بہت آگے نکل گئے ہیں اور ان کا واپس آنا مشکل ہے، اور ان میں سے آپ نام لے لیں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، تو یہ کافر مراد ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت پر آ جاتے ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں، یہ تو اس آیت کی تفسیر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت کا مصداق کون ہے؟ بڑے بڑے کافر جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ۔ اب یہ آیت ختم اللہ علی قلوبہم، اس پر بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، تو پھر یہ انصاف تو نہیں ہے نا کہ جب اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، تو پھر وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ یعنی کیسے ان پر جو ہے نیکی کی بات کا جو ہے اثر پڑے گا، تبلیغ کا اثر پڑے گا؟ تو یہ تو ان کے ساتھ نا انصافی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے
یعنی پیدائشی طور پر ان کے دلوں پر یا ان کے کانوں پر مہر نہیں لگائی، بلکہ وہ اپنے کفر اور عناد، ٹھیک ہے، اور اسلام دشمنی میں خود اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب یعنی ان کی پھر یہ صورت بن گئی ہے کہ اب ان کے دلوں پر نیکی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وگرنہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، یعنی وہ بات ماننے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں وہ اپنے یعنی کفر پر اتنا عرصہ رہنے کی وجہ سے یا اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کی پھر یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ہمیں ایک اور حدیث میں ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کیا کرتا ہے کہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ رب العزت ایک چھوٹا سا کالا دھبا لگا دیتے ہیں۔ اگر تو وہ اس دھبے سے یعنی اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کالے دھبے کو ہٹا دیتے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر اس کا جو دل ہے وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس پر نیکی کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ نے دل کا ذکر کیا، کانوں کا ذکر کیا اور آنکھوں کا ذکر کیا۔ یہ تینوں جو نعمتیں ہیں یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں جن کو دی ہیں، اگر ان نعمتوں کی وجہ سے بھی وہ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لا کر بھی جو ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں تو وہ پھر ایمان نہیں لا سکتا، وہ جو ہے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ علم حاصل کرنے میں ان کا بنیادی درجہ ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ جن لوگوں کو اللہ نے کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں اور دل دیا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھیں گے۔ اور جیسے یہ حدیث میں آیا کہ دل جو ہے یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر انسان کا دل ٹھیک ہو تو اس کے سارے اعمال، سارے جسم بھی ٹھیک ہوگا، اور اگر اس کا یہ جو لوتھڑا ہے دل ہے اگر یہ خراب ہو تو اس کا ایمان بھی خراب ہوگا اور جسمانی طور پر بھی وہ انسان خراب ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو صاف کر دیں ہیں، اپنی نافرمانی سے بچائیں اور ہم سب کو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل فرمائیں، اور کسی بھی قسم کے جو ہے کفر سے، عناد سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔